خدا پر بھروسہ، ان دونوں کا آپس میں کیا ربط ہے؟ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا یعنی سست پڑ جانا، کچھ نہ کرنے کا نام توکل ہے یا کچھ کرنے کا نام توکل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، خدا کی عطا اور اپنی محنت، ان میں کیا فرق ہے؟ کس کو خدا کی عطا کہوں اور کس کو اپنی محنت کا صلہ کہوں؟ بہت غور کیجئے گا، یہ 2 سوال بڑے چبھتے ہوئے سے ہیں اور ان کے درمیان بڑی باریک سی لائن ہے۔ آئیے بہت آسان سے الفاظ میں سمجھیے، ایک ہے عمل اور ایک ہے نتیجہ۔ انسان کا اختیار عمل پر ہے، نتیجے پر نہیں، اور اگر عمل نہ کرے تو نتیجے کی امید رکھنا بیوقوفی ہے۔ بہت غور کیجئے گا، اگر عمل ہی نہ کرے، آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا بغیر امتحان دیے آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ آپ کا نام لسٹ میں آ جائے گا؟ کوئی دعا ایسی نہیں ہے، کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے، کوئی مستحب نمازوں میں نماز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو بتائے کہ امتحان دیے بغیر آپ کا نام لسٹ میں آ جائے گا۔ تو ایک ہے عمل اور ایک ہے نتیجہ۔ نتیجہ توکل ہے، عمل کوشش ہے۔ آپ اپنے اعمال کو انجام دیجئے، پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ شاید یہ بات کیوں سمجھ میں نہ، آپ میں سے اگر کوئی ایگریکلچر کام کرنے والا موجود تو بڑی آسان سی مثال، سب سے بہترین خدا پر توکل کرنے والے کسان ہوتے ہیں۔ کسان کیا کرتا ہے؟ کسان اپنے سرمائے سے بیج خریدتا، کسان پانی کا انتظام کرتا، اپنی محنت سے زمین کو آمادہ کرتا، نرم کرتا، پھر زمین میں تیاری کر کے بیج دبا دیتا ہے، پھر پانی دیتا، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب نہ تو پانی سے اگے گا، نہ کھاد سے اگے گا، نہ زمین کی تیاری سے اگے گا، اور نہ ہی سورج کی روشنی سے اگے گا، لیکن یہ چاروں چیزیں لازم ہے اس کے لیے۔ یہ عمل ہے، نتیجہ نہیں۔ عمل کیجئے پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ عمل کیے بغیر نتیجہ اللہ پہ چھوڑنا انسان کو بٹھا دیتا ہے، سست بنا دیتا ہے کہ جی آگے بڑھ کے کیا کرو گے، بس اللہ پہ توکل کرو، یہیں بیٹھ جاؤ۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام موومنٹ سکھاتا ہے، اسلام متحرک بناتا ہے، اسلام جامد نہیں کرتا۔ اسلام میں کوئی چھٹی کا تصور نہیں ہے، اور آپ ہی بات جانتے ہیں، چھٹی نہ تو کھانے کی ہو سکتی ہے نہ پینے کی ہو سکتی ہے، اور اگر آسان کہوں تو کیا سانس لینے کی چھٹی ہو سکتی ہے؟ تو توکل کا مطلب اللہ پہ بھروسہ کرنا، اور یہ بات سمجھانے کے لیے شاید ایک نہیں کئی مرتبہ علماء آپ سے کہہ چکے۔ میں ایک طالب علم کہ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں ایک آنے والے شخص سے امام نے سوال کیا کہ تم سواری پر آئے ہو، کیسے آئے؟ خلاصہ کر رہا ہوں کہ سواری پر آئے ہو۔ سواری کہاں پر ہے؟ امام کو اتنا خیال ہے جیسے آپ کو خیال ہوتا ہے کہ جو آپ سے ملے فلیٹ پر آیا آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی پارکنگ کہاں کی ہم نے گاڑی؟ امام نے سوال کیا اونٹ کہاں پارک کیا؟ کہتا ویسے ہی چھوڑ دیا، اللہ بھروسے آپ سے ملنے آئے ہوں نا۔ اگر کوئی زمانے کے امام سے ملنے بھی جائے تب بھی امام نے اسے سستی کی اجازت نہیں دی، ایک کوتاہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں چور بھی تو اللہ کے بھروسے پر نکلتے ہیں، اور اسی لیے چوری کے مسائل میں ایک مسئلہ موجود ہے کہ اگر انسان مال غیر محفوظ سے چوری کرے تو اس پر انگلیوں کے کاٹے جانے کی حد جاری نہیں ہوتی۔ امام فرماتے ہیں جاؤ جا کے اونٹ کو باندھ کے پھر اللہ پہ توکل کرو۔ کہتا مولا باندھنے کے بعد توکل؟ اپنا کام کرو، اپنا کام کرو، عمل آپ کے ہاتھ میں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ فرمایا جاؤ جا کے باندھو پہلے اسے، اور باندھنے کے بعد پھر توکل کرو۔ کہتا ہے مولا وہ کس لیے؟ ہم فرماتے ہیں اس لیے کہ بہت سارے بندھے ہوئے اونٹ بھی چوری ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تو سمجھانے کے لیے امام نے سامنے والے کو اتنا بیان کیا، بات واضح ہو گئی۔ ایک ہے عمل، ایک ہے نتیجہ۔ عمل اور ہے، نتیجہ اور ہے۔ عمل آپ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے، عمل آپ نے کر لیا ہے۔ اب رہا مسئلہ میں کون سے رزق خدا کی عطا کہوں اور کون سے رزق کو اپنی محنت کہوں؟ بہت واضح جواب ہے، الیس الانسان الا ما سعی، اور انسان کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے اس کے جتنی وہ محنت کرتا ہے۔ صحیح آپ کے لیے ہے، انسان جتنی کوشش کرے گا اتنا اسے رزلٹ ملے گا، لیکن اسے خدا کی عطا کیسے کہوں؟ مجھے کیا خبر کہ میری محنت کتنی ہے، خدا کی عطا کتنی ہے؟ آئیے سوچا تو میں نے بہت پہلے تھا کہ آپ کی خدمت میں پورا بیان کروں، لیکن موقع نہیں ملا، تو آج لگتا ہے کہ شاید یہ موقع مل رہا۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک حکایت کا ایک عنوان بیان کیا تھا کہ توکلت علی الحی الذی لا یموت، اس سے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ دعا خاص طور سے حجت خدا امام
امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ سے پہنچی، اور پہنچی امام کے بیان کیے گئے سید کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں ملا لیجیے، ایک صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر، صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر اپنا سیدھا ہاتھ، دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ اپنے رکھیں سینے پر، اور اول اور آخر درود کے ساتھ درمیان میں پڑھیے 70 ٹائم یا فتح، ایک اوپن کرنے والے، ایک کھولنے والے، ایک کھولنے والے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ میرے دروازے پر آئیں گے اور آپ 3 دفعہ 4 دفعہ بیل بجائیں گے تو میں تنگ آ کے دروازہ کھول دوں گا، 5 دفعہ 6 دفعہ 7 دفعہ 8 دفعہ، آپ 10 دفعہ جب دروازہ بجائیں گے تو میں سب پکڑ لوں گا۔ خیریت تو ہے، کیا ہو گیا؟ قیامت آ گئی۔ تو اگر کسی سے دروازہ کھلوانا ہو، امام فرمایا کسی دروازے کو بار بار نوک کرو گے تو بالآخر کھل جائے گا۔ یہ 70 مرتبہ امام کے الفاظ ہیں، اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ یا فتح، صبح کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر، کسی سے بات کیے بغیر اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں سینے پر، آپ شمار کیجئے درود اول و آخر جتنا پڑھنا چاہیں، 3 ہو 5 ہو 7 ہو، آپ کے اختیار میں، 1 3 5 7، درمیان میں یا فتح، اور اس کے بعد بہترین دعا شیخ امین نے اور شیخ فہد نے اپنی اپنی کتابوں میں اس دعا کو بیان کیا۔ آپ کے لیے بہت آسان ایڈریس کیا ہے کہ ایڈریس مفاتیح الجنان صبح کی تعقیبات میں بالکل آخر میں ایک دعا ہے، بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآل طیبین الطاہرین، شروع ہوتی بسم اللہ سے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد امام کرو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسهم سوء ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ الى آخر الدعا۔ یہ پوری دعا اگر ابھی پڑھنے بیٹھ جاؤں تو ٹائم بہت لگ جائے گا، اس میں آخر تک بہترین کلمات، ما شاء اللہ لا ما شاء الناس، ما شاء اللہ وان کرہ الناس، حسبی الرب من المربوب، حسبی خالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی اللہ رب العالمین، حسبی من هو حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان مسکن لم یزل حسبی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ روز پڑھنا ہے، ایک دن نہیں، 3 اعمال ہو گئے۔ یہ 3 اعمال ہیں بہترین وسعت رزق کے لیے، مگر صبح کی نماز کے بعد صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ سوال کے جواب واضح ہو گئے، رزق اللہ کی طرف سے، کوشش ہماری طرف سے۔ ما لم تقدر لی فیہ رزقا فلا تعننی، عشاء کی نماز کے بعد کی تعقیبات، اے خدا مجھے مشکل میں مت ڈالنا کہ میں وہاں رزق تلاش کروں جہاں تو نے مقدر کیا ہی نا۔ اللہ اکبر۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، کیا ہر بزنس مین کامیاب ہو جاتا ہے؟ کیا ہر جاب تلاش کرنے والا جاب تلاش کر کے کامیاب ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ کیا ہر دن میں محنت کرنے والا محنت کا صلہ محنت کے لحاظ سے پا لیتا ہے؟ نہیں، محنت کرتا ہے اپنے لحاظ سے، پھر اسے رزق ملتا ہے خدا کی مرضی کے اعتبار سے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ لیس للانسان الا ما سعى، مطلب یہ تھا کہ اپنی صحیح اور کوشش کم کر کے زیادہ کا خیال مت کرنا، جتنی صحیح کرو گے خدا ہو سکتا ہے یہاں پورا دے دے، ورنہ آخرت پہ تمہیں عطا کر دے گا۔ ایک خدا کی عطا، ایک میری محنت، بات تمام ہوگی۔ محنت کیجئے،